نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا۔ مفسر قرآن مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دن یہ کہتا ہے انسان سے کہ اے انسان میں آج تیرے پاس آیا ہوں، آج کے بعد میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا، خوب دیکھ لو کہ تم مجھ میں کیا عمل کر رہے ہو۔ اور ہر رات بھی اسی طرح کہتی ہے، ہر رات بھی کہتی ہے کہ میں آج تمہارے پاس آئی ہوں، اس دن کے پاس بعد تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی۔ تو یہ رات دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اگلے سال زندگی میں رمضان آئے گا مگر یہ راتیں نہیں آئیں گی جو اس سال کی ہیں، وہ دوبارہ نہیں آنی، وہ اگلے سال کی راتیں ہوں گی۔ ہم اپنے جو سیریز کر رہے ہیں اسی میں آگے چلتے ہیں۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ کس طرح لوگ آ رہے ہیں، ان کے اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، کیسے نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہیں، کیسے ہر ایک کا الگ الگ رزلٹ نکل رہا ہے، اور وہاں کوئی باقی نہیں بچا۔ وہ لوگ جو ہمارے بچپن میں ہمارے ہمسائے ہوا کرتے تھے، جو میری سہیلیاں تھیں، جو بچپن میں میرے ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں، وہ جو بوڑھے میرے سامنے ہوئے اور فوت ہو گئے وہ بھی یہاں ہیں۔ وہ جو ٹی وی پہ ہم جن کو دیکھا کرتے تھے، بڑے بڑے اینکرز ہوتے تھے، پوری دنیا میں بڑھ چڑھ کے اپنی سٹوریز بیان کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے، دیکھو آج ان کی اپنی خبریں یہاں نشر ہو رہی ہیں۔ جو میرے نوکر تھے، ملازم تھے، گھر کے ڈرائیور، مالی، صفائی والی، بچوں کی ٹیچرز، مسجد کے امام، وہ رشتہ دار جن کو ہم سالوں میں ایک دفعہ دیکھا کرتے تھے، جوانی کی کلاس فیلوز، کولیگز، کوئی سبزی والا، کوئی دکاندار، کوئی سیاست دان، سب یہاں پہنچ چکے ہیں اور آج عام لوگوں کی طرح کھڑے ہیں۔ وہ حکمران بھی ہیں اور وہ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے تھے وہ بھی آج یہاں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے عام آدمی۔ ان کو تو لائیو دیکھنا، ان کی جھلک دیکھنا بھی ناممکن ہوا کرتا تھا۔ آج دیکھو کیسے عام لوگوں کی قطار میں کھڑے ہیں، نہ ان کے آگے ہٹو بچوں کا شور، نہ ان کے باڈی گارڈ، نہ ان کا کوئی پروٹوکول، نہ آگے پیچھے گاڑیاں۔ آج پتہ چل گیا، سب فرق مٹ گئے۔ وہ بادشاہیاں، وہ حکومتیں، یا فقر و فاقہ اور محتاجی، کیا شہرت اور کیا گمنامی، کیا پیسہ اور کیا غربت، سب یہ دنیا کی ٹرمز تھی۔ یہاں ایسی کوئی ٹرم ہے ہی نہیں۔ یہاں تو صرف دو چیزیں ہیں، یا تو کامیابی یا ناکامی۔ اور جن کے اعمال برابر ہیں وہ ایک طرف کھڑے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آج پہلی بار میں نے اعمال کی شکلیں دیکھی ہیں۔ دنیا میں نماز پس نماز ہوتی تھی، آج نماز کی بھی شکل ہے، نماز بھی آ رہی ہے۔ جس نے اس کو پورا کیا، خوبصورتی سے پورا کیا۔ پہلا سوال حقوق اللہ میں نماز کا ہو رہا ہے، وہ خوبصورت بن کے آ رہی ہے۔ جس نے اس کو بری طرح ادا کیا تو نماز ضعیف اور پھٹی پرانی ہو کے آ رہی ہے۔ آج روزہ بھی آ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی آ رہے ہیں، ان کی بھی شکلیں ہیں، یہ بولتے بھی ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اعمال دنیا میں ہمیں اتنا واچ کرتے ہیں کہ آ جا کے ہماری یہاں تو شکایت کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس نے مجھے بڑا اچھا کیا تھا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران شکلوں میں آ رہی ہیں پرندوں کی، اوس آیا کر رہی ہیں اپنے پڑھنے والوں پہ۔ قرآن ایک صورت میں آ رہا ہے،
یہ قرآن بھی بولتا ہے. ہم نے تو دنیا میں اس کو کبھی بولتے ہوئے نہیں سنا تھا. سوچ ہی نہیں سکتی تھی یہ بول سکتا ہے. ہاں بعض کی تو اس نے آ جا کے شکایتیں بھی بہت لگائی ہیں. اس نے کہا یا اللہ اس فلاں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب تو ہی اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما. ایون دن بھی، یہ دن جو ہے ڈیز، یہ بھی صورتوں میں آ رہے ہیں. اور جمعہ سب سے زیادہ روشن ہے. جمعہ اتنا خوبصورت بن کے آ رہا ہے، اور جس نے اس میں عبادت کی اس کے آگے روشنی کر رہا ہے. یہ دنیا بھی اس کی بھی ایک شکل ہے، بوڑھی عورت کی شکل میں آ رہی ہے، اور اتنا بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اتنی بدصورت لگ رہی ہے. سارا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. آج یہ بھی ایک طرف کھڑی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں دیکھو لوگ اس کے پیچھے کیسے بھاگا کرتے تھے، آج اس کی بدصورتی دیکھ کے کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. آج ساری ٹرانزیکشنز نیکیوں کی کرنسی میں ہو رہی ہیں. جس نے دنیا میں قرض لیا تھا اور ادا نہیں کیا اور ایسے ہی مر گیا، آج اس کو بھی اپنی نیکی دینی پڑ رہی ہے. جس نے کسی کو تھپڑ مارا اس کو بھی اپنی نیکی دے کے پورا کرنا پڑ رہا ہے اپنا معاملہ. بھلا اس کے علاوہ اور ہے بھی کون سی کرنسی یہاں پہ؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اور مجھے آج سب سے زیادہ ترس ان لوگوں پہ آ رہا ہے جو صرف ایک نیکی کم ہو جانے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں. اور سب سے زیادہ رشک ان کے لیے آ رہا ہے جو ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے کامیابی کا پروانہ لے کے آئے ہیں. جن کے پاس صرف ایک نیکی کم ہو گئی تھی نا، ان کی حسرت دیکھنے والی تھی. جسٹ a single good deed away. اور میزان بھی تو اتنا سینسیٹیو ہے کہ ایک ذرے برابر نیکی ڈالے نا تو اس طرف جھک جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ذرے برابر بھی گناہ ڈالتے ہیں تو دوسری طرف جھک جاتا ہے. ایسا اسکیل تو ہمارے پاس دنیا میں ہوتا ہی نہیں تھا جیسا یہاں پہ ہے. ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی، اچانک میری نظر میرے پاس کھڑی بھی ایک عورت پہ پڑی. میں ایک دم ڈر گئی. یہ تو ہمارے محلے کی خالہ جی لگ رہی ہیں. ان کے چہرے کو کیا ہوا؟ بالکل کتے کی طرح ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے. خالہ جی آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ان کے چہرے پہ ایک دم دکھ کے آثار میں نے دیکھے. کہہ رہی ہیں بیٹا میں جب محلے میں پھرا کرتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر لگا دیتی تھی، فون پہ لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بیٹا میں نے لوگوں کے سامنے تو ان سے بڑے اخلاق سے بات کی، ہنس کے ملتی تھی، اگر جو ہی وہ پلٹتے تھے ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتی تھی. آج میرا یہ حال ہو گیا. یہ سن کے میرے تو جسم میں جرجری سی دوڑ گئی. یا اللہ اس انجام سے بچانا. اگر ابھی یہ حال ہے تو آگے جب یہ میزان پہ پہنچیں گی تو وہاں کیا حال ہوگا؟ کچھ لوگوں کے تو چہرے ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کے پر گوشت ہی نہیں ہے، اتنے بھیانک لگ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ان کے پاس مال ہوتا تھا گھر میں، پر ان کو مانگنے کی عادت تھی، ایسے ہی لوگوں سے مانگتے رہتے تھے. ایک اور نام کا اعلان ہو گیا، فلاں بنت فلاں. یہ نام مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے. اچھا یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو تھی اس کا نام ہے. وہ مجھے دور سے ہجوم سے نمودار ہوتی ہوئی نظر آئی. اس کے ساتھ ایک سائق بھی تھا اور شہید بھی، ایک لے کے آنے والا اور ایک گواہی دینے والا. دو فرشتے سب کو لے کے جا رہے تھے میزان کے پاس. یہ وہ فرشتے ہیں جو دنیا میں نامہ اعمال تیار کرتے تھے.
دنیا میں بھی یہ ساتھ رہے، آج بھی یہ میزان تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یہ رجو بہت غریب عورت تھی، ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھی اور اسی سے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ نماز روزے کی بڑی پابند تھی، ایمانداری سے بس کام کرتی تھی، خاموشی سے، نہ کام چور تھی، نہ کوئی اور چوری کرتی تھی، نہ کوئی فالتو بات کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ تو اتنی غریب تھی، ابھی میزان تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں تم نے کیا عمل کیا؟ رجو جواب دے رہی ہے، پروردگار میرے اوپر تو آزمائشیں اتنی آئیں، مال و متاع اور اس کو استعمال کرنے والے میرے سوا اور لوگ تھے، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے سچ کہا، اگر میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں غریب نہیں رکھا تھا کہ تم میری نظر میں ذلیل تھی، اس لیے رکھا تھا کہ آج تمہیں بڑا اعزاز دوں۔ ارے اس کا تو حساب کتاب بڑا ہی آسان ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس بیچاری نے تو ایسی ہی زندگی گزاری تھی، کتنا ہلکا حساب ہوا اس کا۔ اور آج رجو مجھے اتنی خوش قسمت لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اس کی جگہ دنیا میں غریب ہوتی تو آج میرا کم از کم حساب تو ہلکا ہو جاتا۔ جس کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں، فرشتے ان کو لے کر کہیں جا رہے ہیں، باقی لوگ ابھی یہیں کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں۔ ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، ان کو کیا تکلیف؟ تکلیف تو ان کے لیے جو کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں، کئی فارغ ہو کے جا چکے ہیں۔ بڑا سخت حساب کتاب ہے یہاں، بڑا سخت حساب ہے۔ اتنے میں منادی نے ایک اور آدمی کا نام پکارا، وہ آدمی بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس سے بھی پوچھا گیا کیا لے کر آئے ہو؟ وہ اپنی نیکیاں بتا رہا ہے۔ ہر ایک کی نیکیاں لوگوں کو بھی دکھائی جاتی ہیں، پھر مظلوموں کو بلایا جاتا ہے کہ کس کی حق کس نے دینے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میں نے تجھے حکومت دی، عزت دی، مال و متاع دیا، دولت دی؟ کہتا جا رہا ہے ہاں یا اللہ سب کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھ رہے ہیں کیا تو نے یہ یقین رکھا تھا کہ قیامت آئے گی اور تجھے میرے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا؟ وہ کہہ رہا ہے ہاں مجھے تو پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، میں ایمان لے کر آیا تیری کتاب پہ، تیرے رسول پہ، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، اپنی تعریفیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے آج اللہ میں نے کسی کی گواہی نہیں قبول کرنی۔ اس کے فرشتے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، کرامن کاتبین گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف۔ کہہ رہا میں نے نہیں ماننی، کسی کی بھی نہیں ماننی، اللہ یہ سارے میرے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا، اتنے میں اس کی زبان سیل کر دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی جلد بولنے لگی ہے، اس کی ہڈیاں بول رہی ہیں، اس کے جسم کا گوشت بول رہا ہے، اس کی ران بول رہی ہے۔ ہاں میں نے خود دیکھا ہے ان اعضاء کو بولتے ہوئے انسان کے خلاف۔ کبھی یہ بول سکتے ہیں؟ اگر دنیا میں ہمارے بے جان ڈبے ٹی وی والے بولتے تھے اور فون بولتے تھے اور کمپیوٹر بولتے تھے تو اعضاء کو تو اللہ بلوا ہی سکتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ دنیا میں اگر ہمارے بچے گھر کی باتیں ہماری دوستوں کو بتایا کرتے تھے تو ہم آنکھیں دکھاتے تھے ان کو اور وہ فوراً چپ ہو جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ بولنا نہیں ہے۔ مگر یہ اعضاء کیسے بے وفا نکلے، جس کے تھے اس کا ہی کہنا نہیں سن رہے۔ اللہ اکبر، اب پتہ چلا کہ یہ اعضاء بھی میرے نہیں تھے، یہ بھی اللہ کے ہی فرما بردار تھے۔ دنیا میں اللہ نے ان کو
میرے کام میں بس لگایا ہوا تھا، ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ میرا کام بغیر چوں چراں کیے ہوئے مانتے رہنا، میرے اوبیڈینٹ رہنا، اس لیے وہ میرا کہنا مانتے تھے۔ اگر وہ بھی دنیا میں میرے بچوں کی طرح مجھے جواب دینے لگتے یا میری باتوں کو اگنور کرنے لگتے تو میں کیا کروا سکتی تھی ان ہاتھوں سے، ان پیروں سے، ان آنکھوں سے؟ اگر آنکھیں بولنے لگتی دنیا میں کہ میں نہیں مانتی تمہاری بات، میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے ہاتھ مجھے جواب دینے لگتے، کسی غلط کام پہ مجھے ہی مارنے لگتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ کتنے فرما بردار تھے اللہ کے۔ کاش دنیا میں میں انہی سے سیکھ لیتی کہ اگر میرے اعضاء، میرے ہاتھ پیر، میری آنکھیں، میرے کام، یہ سب اللہ کے کہنے پہ میرے کام میں لگے ہوئے تو میں کیوں نہیں اللہ کی مان کے چل رہی؟ کاش مجھے یہ بات سمجھ آ جاتی اس وقت۔ پھر وہی کاش، ہاں یہ دن ہے ہی حسرتوں کا، کس کس چیز پہ کاش کہوں گی۔ دنیا میں واقعی بے شمار نشانیاں تھیں جن سے میں رب کو پہچان سکتی تھی، لیکن اس وقت میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ عجیب ہی دن ہے، اس دن میں جس کو ہم نے اونچا سمجھا، بڑا سمجھا، ان میں سے کئی آج رسوا ہو کے جا رہے ہیں، اور جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے وہ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے اعلان ہوتے جا رہے ہیں، کسی کی کامیابی کا، کسی کی ناکامی کا، کوئی آج چھپا ہوا نہیں رہ رہا، ہر ایک کے فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ فلاں کی نیکیاں بڑھ گئیں اور اس کے گناہ کم ہو گئے، یہ کامیاب ہو گیا، یا فلاں کے گناہ بڑھ گئے، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ناکام ہو گیا۔ ایک دم مجھے پھر یہ خیال آیا کہ میرا کیا ہوگا؟ میرے سر میں اتنا شدید درد اٹھا کہ ہائے، میرا انتظار کب ختم ہوگا؟ میرے لیے آگے کیا رکھا ہوا ہے؟ اگر آج میرے رب نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میری تو بچت نہیں ہونی۔ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، فرماتے ہیں میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ بیٹے نے اپنی گود سے ہٹا کے سر زمین پہ رکھ دیا۔ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، زمین میں سر کو رگڑنے لگے، مٹی میں رگڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ واقعی انہوں نے سچ کہا تھا، ہم برباد ہو گئے اگر ہمارے رب نے ہمیں معاف نہ کیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کاش میں دنیا میں ہوتی تو سجدے میں پڑ جاتی اور اتنا روتی کہ سجدے سے سر نہ اٹھاتی جب تک میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو جاتا۔ مگر نہ یہاں پہ سجدے ہیں، نہ یہاں پہ رونا ہے۔ کتنے ہی لوگ رو رو کے ختم ہو گئے مگر ان کے رونے نے ان کو نہ بچایا۔ آج دنیا میں رب کے خوف سے روتے تو تب بات اور تھی، اپنے گناہ یاد کر کے روتے تو تب بات اور تھی۔ دنیا میں روئے بھی لوگ تو کس بات پہ روئے؟ ایک عورت یہاں پہ آئی ہے، وہ دنیا میں نوحہ کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، کوئی مر جاتا تھا تو اس کے اوپر پیٹتی تھی خود کو۔ اس کو آج آگ کا لباس پہنایا گیا ہے۔ ارے اگر رونا تھا تو اپنے اوپر روتے، مرنے والوں پہ کیا روتے رہے؟ تم نے تو وہیں چلے جانا تھا جہاں پہ وہ گئے۔ اب میری ایک پرانی دوست کا نام آ گیا۔ وہ میری دوست ہوتی تھی بہت پہلے، پھر مجھے اس کے طریقے پسند نہیں تھے، اس لیے میری اس سے دوستی نہیں رہی۔ وہ
مہنگے ترین کپڑے پہنتی تھی اور اس کے بعد آ کے شو آف کرتی تھی، لیٹسٹ فیشن، لیٹسٹ ڈیزائن، اور خاص طور پہ اپنے کپڑوں کو نمایاں کرتی تھی، ان کی قیمتیں محفل میں بیٹھ کے بتاتی تھی، بہت اطلاعاتی تھی کہ میرا سوٹ دیکھو سب، آج اس کو بلا کے ذلت کا لباس پہنایا جا رہا ہے جس کے درمیان آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ دنیا میں کتنی زبردست ڈریسنگ کرنے والی آج کیسے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا میرے بڑے بھائی میرے پاس سے گزر رہے ہیں، کہنے لگے ارے چھوٹی تمہیں پتہ ہے آج تو مجھے عرش کا سایہ ملا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی جان، آپ بھی ان وی آئی پیز میں شامل ہیں جو وہاں عرش کے سائے تلے کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، اصل میں مجھ سے کوئی قرض مانگا کرتا تھا نا دنیا میں، تو میں دیکھتا تھا کہ اگر وہ واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، تو میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور کوئی اگر میں دیکھتا بہت ہی تنگی میں ہے تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا بھائی جان۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی میں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کون سا اتنا مشکل کام تھا جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہر ایک کو دیکھ کے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کون سا اتنا مشکل کام تھا جو میرے سے نہیں ہوتا تھا، یہ تو اتنا آسان تھا، سبھی کام آسان تھے۔ اگر ان کے اجر کا آج کا پتہ ہوتا کہ کتنے بڑے بڑے اجر ہیں تو سبھی کام آسان تھے۔ بھاجن کی آواز نے مجھے پھر سوچوں سے نکال دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے علی بھی وہاں ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے کہا اچھا علی بھائی بھی وہاں ہے؟ کہنے لگے ہاں، وہ جو بزنس میں ہمیشہ سچ بولتا تھا نا، کبھی جھوٹ نہیں کرا تھا، کبھی دھوکے بازی نہیں دیتا تھا کسی کو، تو اس کی وجہ سے آج وہ تو وی آئی پی تو کیا، وہ تو بڑے بڑے انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میری حسرت اور بڑھ گئی۔ میں نے کہا اچھا، بس اتنی سی بات کے اوپر۔ میں نے بھائی جان سے پوچھا امی جان کا کوئی پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے ہاں، شکر ہے امی جان بھی وہاں ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں امی جان کیوں نہ ہوں، ان کو تو اپنے دین کے ساتھیوں سے اتنی محبت ہوا کرتی تھی، صرف اللہ کی خاطر ان سے پیار کرتی تھی جیسے اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ کہاں کہاں کے لوگ ہوتے تھے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی جگہ کا، نہ کسی سے کوئی رشتہ، نہ کوئی ناتا۔ اگر امی بس یہ چیز دیکھتی تھی کہ میں نے اللہ کی خاطر، یہ میرے دین کے ساتھی ہیں، اس لیے مجھے ان سے محبت کرنی، کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، بے لوث ہو کے ان کے لیے اپنا دل بچھائے رکھتی تھی۔ بھائی جان کہنے لگے اچھا اب میں تو جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے، اور مجھ پہ جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ کتنے نیکی کے چانسز میرے بھی آگے آئے تھے، کتنی لاپرواہ ہوا کرتی تھی۔ اگر میرے بھائی یہ سب کر سکتے تھے تو میں کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ میری کزن کر سکتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اس وقت تو ہم مذاق اڑاتے تھے علی بھائی کا بھی کہ آپ کیا، آپ کو لوگ ایسے ہی دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں، آپ کو اتنے سچے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی جان کو بھی ملامت کیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیا شروع کیا ہوا، کبھی اس کو پیسے دے دیے، کبھی اس کو دے دیے۔ اور دین پہ بھائی جان اتنے پکے تھے، کوئی ملامت کرتا تھا ان کو تو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کوئی کچھ بھی کہتا تھا وہ اللہ کے حکموں کے آگے بس ڈٹ جاتے تھے۔ سر ابھی اس کے اندر ان میں لچک نہیں تھی اس معاملے میں۔ آج میرا دل اس قدر رو رہا ہے کہ اگر میں بچ بھی گئی جہنم سے تو اتنے اعلیٰ درجے جنت کے تو نہیں پا سکوں گی جو آج دوسروں کو ملیں گے۔
ان کے پاس کتنے اچھے اچھے کام ہیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل غم سے پھٹ جائے گا. میں نے کیوں سستی کی، میں کیوں نہیں کر پائی، مجھے سارے کام اتنے مشکل کیوں لگتے تھے، مجھے یہ کیوں ہوتا تھا فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. میں ڈر ڈر کے کام کیا کرتی تھی، کر لیتی تھی، ڈر ڈر کے کرتی تھی. ایک اعلان ہو رہا ہے، صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں، فضیلت والے کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں چلو جنت کی طرف. وہ بھی خوشی خوشی چل دی ہیں. لگتا ہے ان کو کبھی کوئی غم ہی نہیں ملا، جلدی جلدی ایک طرف کو چلنے لگے. اچھا اب آگے ان کو کچھ فرشتوں نے روک لیے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں. فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں حساب سے پہلے ہی جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں. فرشتے ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تم کون لوگ ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم صبر والے ہیں، ہم فضیلت والے ہیں. جب ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا ہم بردباری سے کام لیتے تھے، جب ہم پہ ظلم کیا جاتا تھا ہم صبر کیا کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا تھا ہم اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. اللہ کی فرمانبرداری میں ہم نے اپنی خواہشات سے خود کو روکے رکھا، صرف اللہ کی خاطر کہ اس کے حکم ماننے. اپنے نفس کو ہم نے کچل دیا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا. اللہ کی نافرمانی سے ہم نے خود کو باز رکھا. ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی، فرشتوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور ان کو جانے دیا کہ ہاں واقعی تم جاؤ، تم جاؤ، تم اسی قابل ہو جنت میں جانے کے. تب میرے کانوں میں میرے بیٹے کا نام پڑا، میں چونک پڑی. ہائے میرا بیٹا، اس کو پکارا جا رہا ہے. میں نے دیکھا میرا بیٹا بوجھل قدموں کے ساتھ میزان کی طرف بڑھ رہا ہے. ہائے بیٹا، میں نے تجھے کتنا سمجھایا تھا، میں کتنا کہا کرتی تھی عمل کر لے، آج کے دن کے لیے کچھ تیاری کر لے، تم نے میری ایک بھی نہیں سنی. میرا دل اتنا دکھی ہو گیا، مگر میں نے دیکھا کہ جیسے میں دنیا میں تڑپتی تھی بیٹے کے لیے، آج وہ کیفیت نہیں ہے. آج میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، کہیں میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. وہ کیا دن ہے. میرے پاس تو اپنے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس کو کیا دوں گی، مجھے تو آج خود ضرورت ہے. میں نے منہ پھیر لیا کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے. اب مجھے اپنے اوپر بھی حیرت ہو رہی تھی، یہ میرا دل کیسا ہو گیا. میں اپنے بیٹے کے لیے ایسا سوچ رہی ہوں، وہ بیٹا جس کو میں نے پیٹ سے پیدا کیا تھا، جس کو گودوں میں کھلایا تھا، جس کے لیے راتوں کو جاگی تھی، آج میری ممتا کو کیا ہو گیا. آج مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. مجھے یاد آ گئے دنیا کے وہ دن جب میں اپنے شوہر اور بچوں کو بہت سمجھاتی تھی، بہت سمجھاتی تھی، لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے. مجھے ایک دم دنیا کے دن یاد آنا شروع ہو گئے. میں انہی میں محو تھی سوچوں میں کہ ایک دم میرا نام اونچی آواز میں کسی نے پکارا. میں نے دیکھا تو وہی فرشتہ جو میزان کے پاس کھڑا تھا وہ اب میرا نام لے رہا تھا. مجھے ایسے لگا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی. مجھے بھی سائق اور شہید دونوں فرشتے لینے کے لیے آئے. چلے
میرا ایک ایک قدم ایسے ہے جیسے من من کا ہو گیا، اور دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے ایسے لگ رہا میرا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ میری حاضری کا وقت آ گیا، میری حاضری کا وقت آ گیا۔ میری آنکھوں پہ آگے اندھیرا سا چھا رہا ہے، میرے ہوش ایسے گم ہو رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے بس آوازیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون کیا کہہ رہا ہے۔ آج میری زندگی کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ نہیں، وہ زندگی جو دنیا میں تھی وہ تو گزر گئی، اصل زندگی تو یہ زندگی ہے جس کا آج فیصلہ ہونے لگا۔ یہ ہے زندگی، میں اس کو زندگی سمجھتی تھی، وہ نہیں تھی۔ یہ ہے زندگی جو آج شروع ہوگی۔ دنیا میں نے کن چیزوں کو، کن فیصلوں کو سوچا کہ بہت اہم ہے۔ کالج میں داخلہ لینے کو سوچتی تھی، کتنا اہم فیصلہ ہے، کس فیلڈ میں جاؤں، کیا چوز کروں، کتنا اہم ہے فیصلہ، اس کے اوپر مری چلی جاتی تھی۔ شادی کے لیے رشتے آئے تو کس کے حق میں فیصلہ کروں، بچوں کی شادی کے فیصلے کرنے تھے تو تب ایسے لگتا تھا زندگی کے مشکل ترین فیصلے ہیں۔ مجھے اس وقت ایسے لگتا تھا اینڈ آف دس ورلڈ ہے، اگر نہیں، وہ بڑے فیصلے نہیں تھے۔ اصل فیصلہ آج ہے، اصل زندگی آج ہے۔ میں کب میزان کے سامنے پہنچ گئی مجھے نہیں پتا۔ گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی، میرے اوسان خطا ہو رہے تھے کہ میں آج کیا جواب دوں گی۔ اگر میرے رب نے میرے سے پوچھ لیا میں کیا کہوں گی؟ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں ابھی کھڑی تھی، کیسے لگا کسی چیز نے مجھے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ کوئی جیسے ساؤنڈ پروف بیریئر ہے جو میرے اور لوگوں کے درمیان آ گیا۔ لوگوں کو باہر سے میں نظر آ رہی تھی لیکن آواز کوئی نہیں سن رہی تھی۔ میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھو اپنا اعمال نامہ، پڑھو اپنا اعمال نامہ۔ تم نے دنیا میں گناہ کیا تھا، مجھے فوراً یاد آ گیا، ہاں یہ فلاں وقت میں نے کیا تھا۔ میں نے کہا اے میرے رب میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا اس پہ۔ میری ایک نیکی میں نے دیکھی اپنے اعمال نامے، میں نے وہ بھی پڑھی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ شکر ہے میرے پاس تہجد بھی لکھی ہوئی ہے۔ میری آواز میں خوشی آ گئی، میں نے کہا یہ میری تہجد ہے۔ میرے رب نے کہا میں نے تجھ سے قبول کر لی۔ میں بے اختیار ہو کے سجدے میں گر پڑی۔ میرے رب کتنا قریب ہے تو۔ پھر آواز آئی اے آدم کی بیٹی اٹھ اور اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ میں نے آگے دیکھا تو میرے جھوٹ لکھے ہوئے تھے، دیکھتے ہی میری ساری خوشی غائب ہو گئی۔ اگر اس کے آگے میرا قرآن سیکھنا لکھا ہوا ہے، شکر ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی خزانہ مل گیا، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ دنیا میں کتنا مشکل لگتا تھا نا مجھے، لیکن شکر ہے کہ میں نے یہ کر لیا۔
میں نے پڑھ کے سنایا، میرے رب کریم نے فرمایا میں نے تجھ سے یہ نیکی قبول کر لی اور تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا آگے پڑھو۔ میں آگے دیکھنے لگی تو پھر مجھے اپنا گناہ یاد نظر آ گیا اور یاد آ گیا کہ دنیا میں نے اس وقت کیا تھا۔ میرے ایک دم ہوش گم ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میری بندی تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ میں نے کہا جی یا رب میں نے یہ گناہ کیا تھا اور میں کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے یہ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیا اور تیری نیکی کو قبول کر لیا۔ پھر فرمایا اور پڑھو۔ میں اور پڑھنے لگی۔ میری رمضان کی باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں، میرے جو سجدے رب کے آگے تھے وہ لکھے ہوئے، میری جو شکر گزاری تھی وہ لکھی ہوئی ہے۔ میں رب کے آگے یہ بیان کر رہی ہوں تو فوراً میری نظر پڑی اگلی عمل پہ، اگلا ہی عمل میرا گناہ لکھا، میرا چہرہ پھر بجھ گیا۔ میرے رب نے فرمایا میں نے تجھ سے یہ نیکی قبول کر لی اور تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور یہ جو میں نے صبر کیا تھا، میں بیمار ہو گئی تھی اور اس پہ میں نے بڑا صبر کیا۔ اس ساری بیماری کے دنوں میں جو میں نے صبر کیا تھا وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب میرے گھر والے، میرے شوہر، میرا خاندان والے میرے دین پہ چلنے کے خلاف تھے، میری مخالفت کرتے تھے، میرے لیے نیکی کا کام کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا، پھر بھی میں کرتی تھی، جیسے تیسے کرتی تھی۔ وہ عورتیں جن کے خاوند ان کا ساتھ دیتے تھے وہ وہی کام کتنے آرام سے کر لیا کرتی تھی اور میرے لیے کتنا مشکل ہوتا تھا، پر میں ہمت نہیں ہارتی تھی، چلتی رہتی تھی، گر گر کے چلتی تھی لیکن چل لیتی تھی۔ آج ان کاموں کا اجر مجھے دوہرا تیرا مل رہا ہے، دوسروں سے زیادہ مل رہا ہے، اس لیے کہ میرے حالات بڑے مشکل تھے۔ میرے اپنے گھر والے میرا مذاق اڑاتے تھے، میرے اپنے شوہر میری مخالفت کرتے تھے۔ میرے اعمال نامے میں وہ نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں جو میں نے خود تو نہیں کی تھی لیکن دوسروں کو نیکی کا راہ بتا دیتی تھی، کسی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتی تھی، کسی کو بھلائی کی بات بتا دیتی تھی۔ جتنے وہ لوگ تھے مجھے تو بھول بھی گئے کس کس کو میں نے بتایا تھا، ان سب کی نیکیاں میرے کھاتے میں لکھی ہیں۔ میرا رب نہیں بھولا تھا، میں بھول گئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ان لوگوں نے کوئی عمل بھی کیے تھے اس کے بعد یا نہیں، لیکن پھر بھی ان کے عمل میرے کھاتے میں ڈالے ہوئے، میرے اکاؤنٹ میں۔ میری وہ جو دعائیں دنیا میں نے اتنی دعائیں کی تھی، کئی دفعہ میں جب بیمار ہو گئی تھی بہت دعائیں کرتی تھی، جب ہمارے حالات خراب ہو گئے تھے بہت دعائیں کرتی تھی میں، جب مجھے دین کے معاملے میں میرے گھر میں سختی ہوتی تھی میں بڑی دعائیں کرتی تھی، میری دعائیں نہیں قبول ہوتی تھی۔ آج وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے میں بھی بڑے بڑے انعام لکھے ہوئے یہاں۔ کہ دل چاہ رہا ہے کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو کم از کم یہاں مجھے اتنی بڑی نیکی تو مل جاتی۔ جب کوئی نیکی میرے سامنے آتی تھی مجھے لگتا تھا شاید ہو سکتا ہے آج میری بچت ہو جائے، لیکن اس کے بعد ہی جب میں اپنا گناہ پڑھتی تھی تو ایک دم میرا دل بجھ جاتا تھا، سہم جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا رب اتنا رحمان ہے، وہ ہر گناہ پہ مجھے فرما رہا ہے میری بندی تو اس کو جانتی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں ہاں اللہ مجھ سے ہو گیا تھا یہ گناہ، میرا رب فرما رہا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیا، اور میں سجدے میں گرتی جا رہی ہوں۔ اس میں میرا خوف خدا بھی تل رہا ہے، میرا حسن اخلاق وہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے خوف سے دنیا میں رہا
جس نے دنیا میں میرا خوف رکھا، جو دنیا میں ڈرا، اس کو میں یہاں بے خوف کر دوں گا۔ واقعی میں دنیا میں بڑا ڈرا کرتی تھی، کیونکہ زیادہ عمل تو نہیں کر پاتی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے فکر لگی رہتی تھی میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا رہا، میری نیکی میرا رب قبول کرتا گیا، میرے گناہ کو معاف کرتا گیا۔ کہیں میرے ماں باپ کی خدمت آ گئی، کہیں میرا حسن اخلاق آ گیا، کہیں خشوع سے خالی نمازیں آ گئی، اور کہیں کینہ آ گیا۔ میں بار بار سجدے میں گرتی تھی، بار بار میرا رب مجھے بخشتا جاتا تھا۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، واقعی قربان جاؤں ایسے رب کے۔ کاش دنیا میں مجھے یہ پتا چل جاتا تو میں ایک لمحے بھی ایسے رب کی نافرمانی نہ کرتی۔ اتنا شفیق۔ اس کے بعد میری نعمتوں کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ شکر ہے میں نے ان میں شکر گزاری کی تھی۔ اب میرا اعمال نامہ تلنے کے لیے تیار ہو گیا، میری نیکیاں اور بدیاں رکھی جانے لگی۔ اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا میری نیکیاں بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم سب ابھی بیٹھ کے اپنے اعمال نامے کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے میزان رکھی ہے اور ہمارا اعمال نامہ تلنے لگا۔ سب اپنی نیکیوں اور بدیوں کو سوچیں، میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں۔ کوئی پتہ نہیں آج کون سی دعا ہماری قبول ہو جائے تو ہماری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔